سیلف ماسٹری فیملی کے انتہائی پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ 1 منتھ کا جو آن لائن ٹریننگ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آج اس کا پہلا انٹروڈکٹری سیشن ہے اور میں اس سیشن کے اندر آنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیشن کے اندر ہمیں یہ جاننا ہے کہ واٹ از سیلف ماسٹری۔ اس ٹریننگ کورس کے ذریعے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، حاصل کیا کرنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، کیا کچھ ہم پانا چاہتے ہیں۔ آئیے اس سیشن کے اندر ہم اس بنیادی بات کو سمجھ لیں تاکہ ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین خلقت کے اندر، بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا ہے، مگر اس کے بعد ساتھ ہی فرما دیا کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ پھر ہم نے اس کو بہترین خلقت کے اندر تخلیق کرنے کے بعد پست ترین حالت کی طرف لٹا دیا۔ اب یہ اسفل سافلین کیا ہے؟ یہ انسان کے کچھ ویک پوائنٹس ہیں جو بار بار انسان کو ٹریک سے ہٹاتے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر خیر کو پانے، خیر کی طرف بڑھنے کا جذبہ موجود ہے، مگر انسانی پرسنالٹی کے اندر، اس کی ذات کے اندر کچھ ایسے ویک پوائنٹس رکھ دیے گئے ہیں جو بار بار اس کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر بطور خاص 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 منفی خیالات، نمبر 2 منفی جذبات اور نمبر 3 منفی خواہشات۔ یہ 3 چیزیں ہیں بطور خاص جو انسان کو بار بار ڈی ٹریک کر دیتی ہیں۔ خیالات کا تعلق انسان کے مائنڈ کے ساتھ ہے، اس کے دماغ کے ساتھ ہے۔ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں، اور دونوں قسم کے خیالات مائنڈ کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جذبات بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔ محبت کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے جو ایک انتہائی مثبت جذبہ ہے اور بہت طاقتور جذبہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نفرت بھی ایک جذبہ ہے جو کہ ایک منفی جذبہ ہے اور انسان کو کمزور کرتا ہے، اسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور خواہشات کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب خواہشات بھی اچھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ بری ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا کو پانا، یہ خواہش ہونا، یہ بھی ایک خواہش ہے جو بڑی اعلیٰ درجے کی خواہش ہے، اور دوسری طرف انسان کئی قسم کی غلط خواہشیں بھی اپنے اندر پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اور ان کی پیروی کر کے اپنی آپ کو تباہ و برباد بھی کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ان 3 حصوں میں پائی جاتی ہیں، نفس کے اندر خواہشات، منفی خواہشات، دل کے اندر منفی جذبات کا ہونا اور دماغ کے اندر منفی خیالات کا ہونا، یہ ہیں وہ انسان کے ویک پوائنٹ جو بار بار اسے پٹری سے ہٹا دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان فیصلہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیک بن جانا ہے، میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، مگر اس کے باوجود 2 قدم چلتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، انسان کے خیالات، انسان کے جذبات اور انسان کی خواہشات، انسان کی زندگی بھر کی تمام ایکٹیویٹیز کا مرکز و محور یہی ہوتی ہیں۔ ان کے گرد ہی ہماری پوری زندگی کے جملہ اعمال و افعال، جو بھی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، وہ ان کے زیر اثر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ منفی جذبات کو دبائے اور ان کے اوپر مثبت جذبات کو غالب کرے۔ اسی طرح منفی سوچوں کو، منفی خیالات کو فالو نہ کرے، اس کی بجائے وہ مثبت خیالات کو فالو کرے۔ اسی طرح اس کے اندر جو منفی خواہشات ہیں، پست خواہشات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو اعلیٰ خواہشات ہیں، اچھی خواہشات ہیں، ان کو پروان چڑھائے۔ تو جتنا زیادہ انسان یہ کام کرے گا، مثبت خیالات، مثبت جذبات اور مثبت خواہشات کو اپنے اندر پروان چڑھائے گا
اور ان کے مطابق اعمال و افعال بجا لائے گا، اتنی ہی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی جائے گی، ریفائن ہوتی جائے گی، پیوریفائی ہوتی جائے گی، اور انسان عروج اور کمال کی طرف اپنے سفر کو رواں دواں رکھے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جتنا زیادہ انسان منفی خیالات، منفی جذبات اور پست خواہشات کے زیر اثر کام کرے گا، اتنا ہی وہ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرتا چلا جائے گا، نقصان پہنچاتا چلا جائے گا، اور اس کی شخصیت تباہ و برباد ہوتی چلی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر کا جذبہ اور عروج اور کمال کو پانے کی خواہش تو موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعمیر کا کام ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور تخریب کا کام آسان ہوتا ہے۔ بلندی چڑھنی ہمیشہ مشکل ہے، نیچے کی طرف آنا، زوال کی طرف آنا، پستی کی طرف آنا آسان ہے۔ اور انسان کی فطری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے سہل پسندی، آسانی کو چاہنا، اور یہ سہل پسندی بار بار اسے پستی کی طرف لے آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی معاملے کے اندر آپ نے ایک مکان کو بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، تو وہ کام کتنا مشکل ہے، لیکن آپ نے اس مکان کو گرانا ہے تو گرانے کے اندر اتنا وقت نہیں لگتا۔ مکان کو بنانے میں اگر 1 سال لگ جاتا ہے تو گرانا تو چند دنوں کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر وہ سارے کا سارا گر جائے گا، ملبہ بن جائے گا۔ اللہ حاصل قیاس ایک بچے کو ہم نے پڑھا لکھا بنانا ہے جو کہ ایک تعمیری کام ہے، تو اس کے لیے سالہ سال تک وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر، مدرسوں کے اندر جاتا ہے، تب جا کر بہت کچھ پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو جاہل بنانا ہے تو اس کے لیے تو کوئی کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی کالج میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ تعمیر کی طرف جانا ہمیشہ مشکل ہے، تخریب کی طرف جانا ہمیشہ آسان ہے۔ تو عام طور پر انسانی طبیعت کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر سہل پسندی ہوتی ہے، اور بندہ سہل پسندی کی خاطروں مجبور ہو کر عام طور پر تخریب کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کسی منفی جذبے، کسی منفی سوچ یا کسی منفی خواہش کے زیر اثر کرتا ہے تو اس کی آخرت تو تباہ ہو ہی رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ایسی چیزوں کو فالو کرنے کا۔ وہ اپنی آخرت کو تو تباہ کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی بھی تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی ایک فائنل سزا تو ہمیں مرنے کے بعد آخرت میں ملنی ہے، لیکن ایک سزا نیٹ بھی ہوتی ہے۔ ہماری شخصیت کو بنانے بگاڑنے کے اندر جس طرح کے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہماری شخصیت یا بنتی چلی جاتی ہے یا بگڑتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم مجموعی طور پر جتنے بھی صحت مند ہیں یا جتنے بھی بیمار ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر، یہ سب کا سب نتیجہ ہے ماضی کے ان تمام اچھے برے کاموں کا جو ہم کرتے رہے۔ جب بھی ہم نے کوئی اچھا کام کیا، اس کا کوئی نہ کوئی خوشگوار اثر ہماری شخصیت پر پڑ گیا، جسم کے کسی حصے پر، شخصیت کے کسی حصے پر، جسم پر یا ذہن پر یا روح پر یا تینوں پر۔ اور جب بھی ہم نے کوئی برا کام کیا تو اس کا کوئی نہ کوئی منفی اثر بھی ہمارے اوپر پڑ گیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ مجموعی طور پر جو کچھ ہم نے زندگی میں اب تک کیا ہے، اس کے مطابق ہی ہماری شخصیت یا بنی ہے یا بگڑی ہے، جو کچھ بھی ہم نے کیا۔ اور خالی بات شخصیت کی نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی کام ہیں نا، وہ ہمارے ارد گرد کے حالات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ہمیں پیش آنے والے حالات و واقعات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو دکھ، تکلیف، مصیبت، بیماری تمہیں پہنچتی ہے جس شکل کے اندر بھی، یہ ساری کی ساری تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جب تم غلط کام کرتے ہو، رانگ ڈوئنگ کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فطرت کا جو قانون ہے، قانون مکافات عمل، جو قدرت کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو کچھ آپ نے بیجنا ہے وہی کچھ آپ نے کاٹنا ہے، وہ قانون حرکت میں آتا ہے، اور ہماری اخروی زندگی کے اندر تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی کے اوپر بھی بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی سہولتیں، جتنی آسائشیں آج ہماری زندگی کے اندر ہیں،
اتنی آج سے پہلے تاریخ کے کس دور کے اندر تھی؟ کسی دور کے اندر بھی نہیں تھی۔ آج جتنی سہولتیں ایک عام آدمی یوز کر رہا ہے، آج سے 100 سال پہلے کا بادشاہ بھی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اتنی ساری سہولتوں، لذتوں اور راحتوں کے ہونے کے باوجود بھی زندگی کی ظرف پریشان کیوں ہے؟ زندگی کے اندر اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ اتنے دکھ کیوں ہیں؟ اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ لذتوں، راحتوں اور آسائشوں کے جتنے سامان ہماری زندگی کے اندر آ چکے ہیں، انہوں نے دنیاوی زندگی کو ہی ایک جنت بنا دیا ہوتا، اور اب انسان کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کوئی مشکل نہ ہوتی، کوئی تکلیف نہ ہوتی، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں، الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ آج کے انسان کو ہیں، جو اتنی ساری سہولتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کچھ ہمیں کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان تعمیر کے راستے کو چھوڑ کر تخریب کے راستے کی طرف کیوں چل پڑتا ہے؟ جب انسان کے پاس عقل موجود ہے، اس کے پاس شعور موجود ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ قرآن کہتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا ہے، اسے پتا ہے this is right and this is wrong۔ اس کے باوجود بھی وہ تعمیر کو چھوڑ کر تخریب کی طرف کیوں چل پڑتا ہے؟ اس کی دو بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک ہے لیک آف نالج۔ بعض اوقات انسان غلط کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر غلط کو صحیح سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندے کو پتا ہوتا ہے کہ دس از رانگ، یہ غلط ہے کام، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اس میں مزہ آئے گا وقتی طور پر۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے اپنے اندر کہ اپنی اس بری خواہش کو روک سکے۔ وہ اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے اس کام کو کرتا ہے، اور کرتے ہوئے بھی اسے پتا ہوتا ہے کہ بعد میں اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا۔ شوگر کا پیشنٹ ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، کھانے کی ٹیبل پر، ڈائننگ ٹیبل پر، اور اسے ڈاکٹر نے بڑی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ یہ میٹھا تمہارے لیے زہر ہے۔ سامنے کوئی سویٹ ڈش آتی ہے، اس سے رہا نہیں جاتا۔ اب اسے پتا نہیں ہے، پتا تو ہے اسے کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ، میں غلط کر رہا ہوں، اس کا مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑنا ہے، لیکن وہ کہتا میں کیا کروں، میرے سے رہا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیک آف سیلف کنٹرول۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے دور کے اندر علم کی کمی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ علم کی کمی چونکہ مختلف ذرائع کی بنیاد پر، اب تو آج تو گوگل نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس کے علاوہ بھی علم جتنا آج عام ہے، آج سے پرانے زمانوں کے اندر اتنا عام نہیں ہوتا تھا۔ جس زمانے میں کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، اس زمانے میں کتاب کو بھی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو آج کے دور میں کتابیں عام ہیں، علمی مجلسیں، صحبتیں، سنگتیں عام ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا وغیرہ عام ہے، جس کے ذریعے سے بھی ہم گوگل وغیرہ کے ذریعے بے شمار انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کا بڑا مسئلہ علم کی کمی نہیں ہے بلکہ عمل کی کمی ہے، اور عمل کی کمی کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے۔ سیلف ماسٹری کیا ہے؟ ذرا آپ اس کے لفظی معنی کی طرف دیکھیں۔ سیلف ماسٹری جو ٹریننگ کورس ہم 1 منتھ کا شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنا آقا خود بن جانا، اپنا مالک خود بن جانا۔ مطلب اپنے اندر جو خواہشات ہیں، جو خیالات ہیں، وہ جذبات ہیں، وہ اتنے منہ زور نہ ہو کہ انسان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ غلط کام ہے، مجھے بعد میں اس کا خمیازہ غلط صورت میں بھگتنا پڑنا ہے، لیکن انسان کبھی اپنے خیال کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، کبھی منفی جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، اور کبھی منفی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں زندگی تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جا رہی۔ سائیکولوجیکل امراض اتنے زیادہ، یہ ہمارے سارے کے سارے لائف سٹائل سے جنم لے رہے ہیں۔ جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس مصنوعی طرز زندگی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے پتہ نہیں کتنے نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں، لیکن ان کا علاج کون کرے، کہاں کرے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کی۔ تو یہ سیلف کنٹرول اصل چیز ہے کہ اس سیلف کنٹرول یہ آئے ہمارے اندر
تب ہم اپنی زندگی کے مالک خود بن سکتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اتنا کنٹرول ہوگا کہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ خواہش صحیح ہے کہ غلط ہے، اسے پورا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی منفی جذبہ ہمارے اندر آتا ہے تو ہم پہلے دیکھیں کہ دس از رائٹ اور رانگ۔ اسی طرح کو خیال آتا ہے تو ہم اس کو فلٹر کریں، دیکھیں کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہوگا۔ سیلف کنٹرول، اسی کا دوسرا نام شریعت کی اصطلاح کے اندر تقوی ہے۔ انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جائے، اپنے جذبات اور خیالات کی منہ زور آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، بلکہ اس کے اندر اتنا کنٹرول ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ انسان کے جذبات، اس کے خیالات اور اس کی خواہشات اس کی عقل کے تابع ہوں، اور عقل آگے شرع کے تابع ہوں۔ عقل آگے شریعت سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی کا دوسرا نام تقوی ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پورے دین کا خلاصہ مغز اور نچوڑ قرار دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے عزیز، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر اللہ کے خزانے کے اندر تقوی سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کی تھی اور تمہیں بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہر دور کے لوگوں کو یہ ایک نصیحت کی ہے اور تمہیں بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے کے اندر تقوی سے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اسی سیلف کنٹرول کا دوسرا نام، اسی سیلف ماسٹری کا دوسرا نام، کہ انسان کے اندر اتنا کنٹرول ہو جائے، اتنا سیلف کنٹرول ضبط نفس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ خواہشات، جذبات اور اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ اور دنیا کی سب سے بڑی فتح یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتح کر دے۔ علامہ نے کہا تھا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ کہ باہر انسان ہواؤں اور فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، مگر زندگی کی جو شب ہے وہ اندھیری ہے، سیاہ ہے۔ اندر کی دنیا کے اندر ویرانوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، باہر کی دنیا جگمگا رہی ہے۔ اور واصف صاحب کے بقول کہ جس انسان کے اندر روشنی نہیں وہ چراغوں کے میلے میں جا کر کیا کرے گا۔ آپ کے اندر اگر خزاں ہے تو باہر بہار کا موسم آپ کو کیا خوش کر سکتا ہے؟ تو اندر کی دنیا کے اندر تاریکیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے آپ پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اچھا، سیلف کنٹرول، ضبط نفس کو حاصل کرنا کسی دور میں بھی اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کیوں کہتے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک انسان کا جو نفس ہے بڑی تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف اکسانے والا ہے۔ تو یوں تو کسی بھی دور میں یہ اتنا آسان نہیں رہا، مگر اس دور کے اندر تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہ مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور جدید کے اندر زندگی کے اندر اتنے سامان داخل ہو چکے ہیں جو زندگی کی آوارگیوں کو جن نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ایک موبائل ہی مان نہیں ہے، ایک موبائل ہی مان نہیں ہے، کتنی ساری آوارگیاں ہیں ہماری زندگی کے اندر جو اس موبائل کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہماری ضرورت بھی اتنی بڑی بن چکا ہے کہ اس کے بغیر آج ہمارا ایک دن بھی گزارا نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول ہو کہ ہم موبائل کا جو مثبت استعمال ہے وہ کر سکیں اور اس کے منفی استعمال سے بچ سکیں۔ لیکن جس کے اندر یہ سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، جب موبائل اس کے ہاتھ میں آئے گا تو جہاں اس نے مثبت استعمال کرنا ہے وہاں ساتھ بہت ساری جگہوں پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کا منفی استعمال بھی اس سے ہو جائے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ اکرام کے ہاں خانقاہیں بنی ہوتی تھی۔
خانقاہ ایسی عمارت کو کہتے ہیں جہاں ان کے شاگرد، ان کے مریدین آتے اور کچھ وقت کے لیے وہاں رہتے اور دنیا سے ذرا کٹ آف ہو کر وہاں پر کچھ پرہیز کے ساتھ کچھ جو معمولات وہ بتاتے ہیں ان پر عمل کرتے، اور باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے جو بد پرہیزیاں ہونی ہوتی ہیں ان سے بچتے، اور اس طرح آئیڈیل ماحول کے اندر کو مہینہ 15 دن رہ کر اپنے اندر اتنا سیلف کنٹرول، اتنا تقوی جنریٹ کر لیتے کہ بعد میں جب وہ باہر جاتے تو پھر وہ ان کے کام آتا اور ان کے لیے صحیح ٹریک پر چلنا آسان ہو جاتا۔ یہ کام صدیوں تک ہوتا رہا، مگر ود دی پیسج آف ٹائم جب دور زوال آیا، ہر شعبہ بگاڑ کا شکار ہوا، تو پھر یہ شعبہ بھی بگاڑ کا شکار ہو گیا، اور آج سچویشن یہ ہے کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج خانقاہیں بھی اجڑی پڑی ہوئی ہیں، اور نہ کوئی آنے والوں کے پاس کوئی ذوق رہا، نہ کسی کے پاس کوئی شوق رہا، نہ وقت رہا، نہ ٹائم رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ سال ہا سال کے غور و فکر اور تجربات کے بعد قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سجایا کہ اب اس دور کے اندر کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ 4 دن کے لیے بھی اپنی روزمرہ زندگی سے باہر نکل کر کسی آئیڈیل ماحول میں جا سکے اور وہاں رہ کر کچھ سیکھ سکے، کچھ بن سکے۔ لہذا اب جو کچھ بھی ہونا ہے چلتے پھرتے سوسائٹی کے اندر ہی ہونا ہے، اور یہ سب کچھ غور و فکر کا نتیجہ ہے، سیلف ماسٹری کا۔ یہ 1 منتھ کا آن لائن پریکٹیکل پروگرام، مجھے پتا ہے کہ میرے حاضرین میں، میرے ساتھیوں میں سے ابھی بہت سارے لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے ملنا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے عام موٹیویشنل لیکچر ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، اسی لیے ہر کسی کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ فیس کیا ہے، چونکہ اس طرح کی دکانیں لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ہم آپ کو کمیونیکیشن سکلز کا دیں گے جی، کل کے پرسوں میری سامنے ایک سے نظر سے گزرا ایک اشتہار کمیونیکیشن سکل کا، وہ 2 دن کا کوئی سیشن تھا، کسی محترمہ نے کرانا تھا، اور فیس اس کی کیا لکھی ہوئی جی 25,000 روپیہ کارپوریٹ کے لیے، جو سیکٹر کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے جی ہم 10,000 کر دیں گے خاص رعایت کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ مجھے 1-2 لوگوں نے تو یہاں تک کہا، انہوں نے پوچھا جی یہ فیس کیا ہے، میں نے کہا جی فری۔ انہوں نے کہا 1 مہینے کا کورس، اور وہ بھی پاکستان میں، اور وہ بھی فری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سب کچھ ہی ممکن ہے، آپ عام حالات پر قیاس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو میں نے کہا یہاں ہم آپ سے کبھی کوئی مطالبہ کریں گے تو پھر بتائیے گا۔ اچھا، بتا یہ رہا تھا کہ یہ ہے کیا، یہ کوئی روایتی عام انداز کی نہیں ہے وہ چیزیں جو کچھ ہمارے پارٹیسپینٹس لینے آئے ہیں نا اس پروگرام سے۔ مجھے اتنا پتا ہے علی وجہ البصیرت کہ اس سے کہیں زیادہ کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ذرا آگے چلیں گے نا چند دن کے اندر، جب اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی اور اس کے مزے آنے شروع ہوں گے، تو پھر اس کے بعد پتا چلے گا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا کچھ تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ 3 in 1 والا سسٹم ہے۔ نمبر 1 اس کے اندر تھیوری ہے، نمبر 2 تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ہے، اور نمبر 3 مینٹورشپ ہے، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل طور پر فری ہے۔ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ ملے گا یہاں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کے لیے سال ہا سال لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں 60-70 سال کی زندگی ہے نا جو گزارنی ہوتی ہے، تو بچے کو ہم 10, 15, 20 سال تک کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں تاکہ اس کا فیوچر بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ جسٹ علوم و فنون کا سیکھنا۔ تو اس کے لیے اگر ہم اتنا کچھ لگا دیتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے قدرت جو ہمیں موقع فراہم کر رہی ہے، کیا ہم 1 مہینے کے لیے کچھ چیزوں کو، ایک سسٹم کو فالو نہیں کر سکتے؟ اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کسی جگہ پر آئیں، آپ جہاں بھی ہیں، ملک کے جس حصے میں بھی ہیں یا باہر کی دنیا میں کہیں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ قدرت نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جہاں ان آسانیوں کو لوگ منفی انداز میں استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو مثبت انداز میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہر شخص آج یہ چاہتا ہے کہ اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ ہر شخص کی ایک فطری خواہش ہے، تاکہ وہ جہاں چاہے، جو کام کرنا چاہے وہ کرے، جس کی اس کی اجازت دے، جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں
کہ کیا جو لائف سٹائل ہم گزار رہے ہیں، سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے اور دیگر معاملات میں جو ہمارے معمولات ہیں، کیا اس لائف سٹائل کے اندر آپ اپنے آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک دن اچانک ہی آ جائے گا کہ آپ کو اپنے اوپر پورا کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور آپ بڑی آئیڈیل لائف گزارنی شروع کر دیں گے؟ نیور سر، اٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سچویشن اب دیکھیں، معمولی مرض ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ کوئی مرہم پٹی کرے، کہتا بس ٹھیک ہے یہ ٹیبلٹ لینا، گھر چلے جاؤ۔ لیکن مرض جب بڑھ جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، اب خالی دوا دارو سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ICU میں آنا ہوگا، انٹینسو کیئر یونٹ، وہاں پر رکھا جاتا ہے، وہاں آئیڈیل حالات ہوتے ہیں، وہاں ان تمام چیزوں سے بچایا جاتا ہے جو مرض کو بڑھا سکتی ہیں، اس کے نقصان کا باعث بن سکتی، اور وہ تمام دوا دارو علاج معالجہ کیا جاتا ہے جس سے مریض کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2-4 دن وہاں گزار کر اس آئیڈیل ماحول کے اندر، اور پھر اسپیشل کیئر کی جاتی ہے، اوپر ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، دیکھ رہی ہے، بار بار ٹیمپریچر چیک ہو رہا ہے، بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی کچھ ہمیں اپنی پرسنالٹی کے ساتھ بھی کرنا تھا۔ زندگی کے اندر آج اتنی آوارگیاں ہیں، جسم آوارہ ہمارا، آنکھیں آوارہ، ذہن ہمارا، دل آوارہ، سوچ آوارہ، ہر چیز تو آوارہ ہے، پیٹ آوارہ، زبان آوارہ، کسی چیز پر کوئی کنٹرول رہ گیا ہمیں؟ اب اتنی ساری آوارگیوں کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے یا ان پر کنٹرول پانے کے لیے کسی نہ کسی ICU کی ضرورت تھی، اور اس ICU کا نام اس 21ویں صدی کے اندر سیلف ماسٹری ہے۔ انشاءاللہ جب چند دن چلیں گے نا، آپ کو ایک دن ہی عمل کر کے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی کوئی علاج صحیح ہو رہا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ہم نے زندگی کے اندر کئی دفعہ ہم اللہ والے بھی بنے، نیکی کی راہ پر بھی چلے، مگر مسئلہ کیا ہے، 2-4 دن گزرے تو ساتھ ہی ہم ڈی ٹریک ہو گئے، پٹری سے اتر گئے۔ ایسے سمجھ لیں آپ ایک مثال کے ذریعے بات کو، کہ چائے آپ بناتے ہیں، آپ بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچا کر 2-4 جوش دلاتے ہیں، مزیدار چائے بن جاتی۔ اب اگر چائے کو آپ اس طرح بنائیں کہ 30 سیکنڈ آگ جلائیں، بند کر دیں، پھر وہ گھنٹے بعد 30 سیکنڈ چلائیں، پھر بند کر دیں، پھر 30 سیکنڈ چلائیں، بند کر دیں، اس طرح وقفوں سے آپ 100 دفعہ بھی نیچے آگ چلا لیں، آپ کو جینین چائے کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہی کچھ آج تک ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہم تھوڑا سا نیکی کی، اچھائی کی، بہتری کی، تعمیر کی راہ پر چلے، 2-4 قدم چلے، ابھی وہ مزہ بھی نہ آنا شروع ہوا، ساتھ ہی ڈی ٹریک ہو جائے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایک منتھ کے اندر ہم ایک دفعہ چائے کو بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچا کر وہ ٹیسٹ چکھ تو لیں کہ تعمیر کے راستے پر چلنے کے، سیلف کنٹرول کے راستے پر چلنے کے مزے کیا ہیں۔ اور یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے میرا قانون ہے کہ میں کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کوئی بھی بوجھ آپ پر 1 منتھ کے اندر آپ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ڈالا جائے۔ جو کچھ آپ سے کہا جائے گا نا، وہ سب کچھ آپ کے بس میں ہوگا کرنا، اور جہاں آپ نے صرف 2 کام کرنے، آپ کو مکمل طور پر ایک ماٹو دیا جائے گا کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے، اور پھر اس کی نشانیاں بتائی جائیں گی کہ اگر نتائج ہمیں مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں، اس کی علامات کیا کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پورا لاہا عمل ایکشن پلان دیا جائے گا، کرنا کیا ہے، پھر ڈیلی بیس کے اوپر آپ فیڈ بیک دیا کریں، سب کچھ آن لائن جہاں بھی آپ ہیں رہتے ہوئے۔ آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، جو بھی آپ کو بتایا جائے دل و جان کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو فالو کرنا ہے۔ اور نمبر 2، جہاں کہیں بھی آپ کوئی الجھن، دشواری، کوئی مشکل محسوس کر رہے ہیں، آپ نے فوری طور پر رابطہ کرنا ہے۔ اگر کوئی معاملہ عمومی نوعیت کا پوچھنے کا ہے تو آپ گروپ کے اندر پوچھ لیں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جو تھوڑا سا پرسنل سا ہے تو پھر آپ میرے پرسنل نمبر کے اوپر فون کر کے، میسج کر کے مجھ سے پوچھ لیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا۔ اور یاد رکھیں، برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ زندگی کا سارا ڈرامہ ذہنی ڈرامہ ہے، ہر مشکل ذہنی مشکل ہے۔ جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں مشکل ہو جاتی ہے، جس کو کو آپ آسان سمجھتے ہیں آسان ہو جاتا ہے۔ ہر کام کرنے والوں نے دنیا کے اندر کیا ہے، کوئی شے بھی اس ہمارے لاہے عمل کے اندر، اس ایکشن پلان کے اندر، اس پورے 1 منتھ کے ٹریننگ پروگرام کے اندر ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے کرنی ناممکن ہے۔ دنیا کا ہر امتحان آپ کے ارادے کا امتحان ہے، اور بس آپ نے ایک دفعہ ارادہ کرنا ہے،
اللہ کا نام لے کر ارادہ کریں اور اللہ آپ کا مدد کرے گا۔ دیکھیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے 30 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرنی ہے اور پورے 30 منٹ کے اوپر ختم کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ 10 منٹ کے وقفے کے بعد ہم 40 منٹ پر دوبارہ آ رہے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ اگلے فیز کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس منتھ کے اندر پانا کیا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، ذرا فریش ہو جائیں اور جو ابھی تک بیان ہوا ہے اس کو جذب کر کے دوبارہ آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔